آج ویو 360 میں روس یوکرین جنگ کے 3 ہفتے، کیا امریکہ اور مغربی ممالک یوکرین کو مزید اسلحہ فراہم کرنے پر تیار ہوں گے؟ آپ کو ملوائیں گے امریکہ کے ایک فالکنر سے جو بازوں کو سدھارنے کا صدیوں پرانا فن آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مختلف وجوہات پر باز پالتے ہیں، میرے لیے یہ ہمیشہ ذہنی سکون کا ذریعہ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو چاکلیٹس بہت پسند ہیں تو ان کی زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کوکو کی قیمتیں پچھلے کچھ برسوں میں بڑھی ہیں، خاص طور پر آرگینک کوکو کی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کل امریکی کانگریس سے خطاب کے بعد آج جرمن پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا اور روس کے خلاف یوکرین کا ساتھ دینے کی اپیل کے ساتھ کہا کہ آج یورپ میں ایک اور دیوار کھڑی کی جا رہی ہے جو کہ آزادی اور غلامی کے درمیان کی دیوار ہے۔ یوکرین کے صدر نے یورپی یونین سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ روسی صدر کو جنگی مجرم قرار دیں اور روسی افواج سے لڑنے کے لیے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی میں اضافہ کریں۔ ادھر روسی افواج کے یوکرین کے بڑے شہروں پر حملے جاری ہیں، تاہم اسے شدید مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ کل صدر زیلنسکی نے امریکی کانگریس سے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریباً 16 منٹ تک خطاب کیا۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان اور سینٹ کے اراکین سے یوکرین اور انگریزی زبان میں خطاب کے دوران انہوں نے امریکی قانون سازوں کو لڑائی کی ایک مختصر ویڈیو بھی دکھائی جس میں روسی لڑاکا طیارے یوکرین کے مختلف شہروں پر طاقتور بموں اور میزائل سے حملے کرتے دکھائی دیے۔ اپنے اس خطاب میں انہوں نے یہ مطالبہ دہرایا کہ یوکرین کی فضائی حدود پر نو فلائی زون قائم کیا جائے۔ اس بارے میں مزید کیا تفصیل ہے وہ جانتے ہیں نیلوفر مغل سے، جو اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں۔ نیلوفر، ان کے اس خطاب کے بعد امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے قانون سازوں کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی اسد، زیادہ تر جو قانون ساز ہیں انہوں نے صدر زیلنسکی کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اوکلاہوما سے کانگریس رکن ٹام کول ہیں ریپبلکن پارٹی سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آزادی کے علمبردار کی حیثیت سے امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس وقت یوکرینیوں کے ساتھ کھڑی ہو اور روس کو واضح طور پر یہ پیغام دیا جائے کہ وہ اس کے ناجائز اقدام میں اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ جم رش جو ہیں وہ سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے رینکنگ ممبر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صدر زیلنسکی کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں، ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس خاص طور پر سینٹ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر یوکرینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئیے انہیں ہوائی جہاز بھیجیں اور دفاعی نظام بھیجیں۔ سینیٹر مارک وارنر جو ہیں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صدر زیلنسکی کے الفاظ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو تصاویر دکھائیں روس کے حملے کے بعد ان سے بے حد متاثر ہوئے ہیں اور وہ صدر زیلنسکی کو کی جانب سے جو مطالبات ہیں اس کی مکمل طور پر وہ حمایت کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ہیں ڈیان فائنسٹین، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ صدر زیلنسکی کے دفاعی نظام اور ہتھیاروں کے مطالبے سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ روس پر دباؤ برقرار رکھنے کے حوالے سے اور سفارتی دباؤ برقرار رکھنے کے حوالے سے جو ہے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ نیلوفر، کل یوکرینی صدر نے جب خطاب کیا تو اس کے بعد صدر بائیڈن نے بھی خطاب کیا جس میں یوکرین کے لیے تقریباً 80 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا۔ اس امدادی پیکج میں کچھ اور بھی چیزیں شامل ہیں؟ کوئی اسلحے کے حوالے سے کوئی ڈیل شامل ہے اس میں؟ جی اسد، کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہفتے میں یوکرین کو دی جانے والی جو امداد ہے وہ 1 ارب ڈالرز تک جو ہے پہنچ گئی ہے اور اس طرح ٹوٹل جو امداد ہے اب تک یوکرین کے لیے وہ 2 ارب ڈالرز اس کی مالیت جو ہے ہو چکی ہے۔ کل جس امداد کا اعلان کیا گیا اس میں زیادہ تر دفاعی اور سیکیورٹی کے آلات اور ہتھیار شامل ہیں، یعنی طیارہ شکن نظام اور اس کے علاوہ دور مار تک کر سکتے ہیں وہ طیارے بھی شامل ہیں۔ صدر بائیڈن نے کل اپنے خطاب میں یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین اور اس کے علاوہ پناہ گزینوں کے لیے اپنی امداد جاری رکھے گا اور اس کے علاوہ یورپی اتحادی جو ہیں وہ بھی یوکرین کی جو ہے مدد کرتے رہیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ یہ جنگ جو ہے طویل ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے، لیکن امریکی جو ہیں وہ اس وقت یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنا مقصد جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور مقصد یہ ہے کہ روس پر معاشی پابندیوں کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار رہے گا اور ہم نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت روس کی جو معیشت ہے اس پر کاری ضرب لگ چکی ہے۔ اور اسد، اس ماہ کی 24 تاریخ کو صدر بائیڈن جو ہیں برسلز جائیں گے نیٹو کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ نیلوفر مغل ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔
हुकूमतों के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में इनफरादी सतह पर भी यूक्रेन की मदद की जा रही है। यूक्रेन में रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने वालों को इस वक्त अशद ज़रूरत हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल किट्स की है। रियासत वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ाकारों का एक ग्रुप इन किट्स की फ्राहमी के लिए काम कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन डीसी के इस इलाके में ये यूक्रेनी रज़ाकार अपने आबाई वतन में लोगों की मदद करने के लिए मेडिकल किट्स तैयार करने में मसरूफ़ हैं। इसमें पट्टियाँ, टर्निकेट्स, सर्जिकल कोर्सेट्स और खुसूसी कैंचियाँ हैं। इनका काम एक कन्वेयर बेल्ट पर काम करने के अंदाज का सा है। यूक्रेनी खैराती इदारा यूनाइटेड हेल्प यूक्रेन इस तरह की कोशिशों की सरपरस्ती कर रहा है। यहाँ मजमूई तौर पर 50 रज़ाकार काम में मसरूफ़ हैं। कैंची इस छोटी जेब में जाती है, यहाँ हम एक मार्कर रखते हैं। कंप्रेशन बैंडेजिंग यहाँ जाती है, फिर टेप्स को रखा जाता है। किट में तमाम चीज़ें रखने के बाद इसे मिला को दिया जाता है। मैं सुपरवाइज़र हूँ। मुझे इस बात को ये यकीनी बनाना है कि हिदायत के मुताबिक हर चीज़ अपनी जगह और तरतीब में है। फिर मैं और मेरे साथी किट्स को बड़े डब्बों में डालते हैं। रज़ाकारों ने पैकिंग के अमल को मुकम्मल करने का एक वक्त मुकर्रर किया है। वो बखूबी जानते हैं कि इन्हें तिब्बी सामान की एक किट तैयार करने के लिए कितना वक्त दरकार है। मैं किट को मुख्तलिफ अशिया से भरता हूँ और मेरी बीवी इस पर लगने वाले वक्त पर नज़र रखती है। हमने पहले ये देखा कि पैक करने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका क्या है और इस तैयारी ने काम में बहुत मदद की। मेडिकल किट में सबसे अहम चीज़ टर्निकेट है। इसका इस्तेमाल हाथ पैरों से बहते खून को रोकने के लिए किया जाता है। आप पहले इसे ठीक से पोजीशन करें, फिर इसे कसकर बांधें और इसे ऐसे मोड़ दें। फिर टर्निकेट के ऊपर इस दिन की तारीख डाल दें जिस दिन इसे बांधा गया था। इस तरह की मेडिकेट्स फौजियों को तिब्बी इमदाद मिलने तक जिंदा रखने में मदद करती हैं। 24 घंटे काम करने वाले ये रज़ाकार इस दौरान उन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के बारे में बात करते हैं जो अब भी यूक्रेन में हैं। मुझे एक एहसास जुर्म है क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ हमारे बस में है वो हम कर रहे हैं। जंग से पहले मुझे जो भी मसाइल दरपेश थे वो अब कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरे दोस्त और रिश्तेदार वहाँ जिन हालात से गुजर रहे हैं उनके मुकाबले में इन मसाइल की कोई अहमियत नहीं है। रज़ाकार सुबह सवेरे काम करना शुरू कर देते हैं। 4 घंटों पर मुश्तमिल 3 शिफ्टें हैं। जो भी मदद करना चाहता है वो सोशल नेटवर्क्स के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है। 5000 मेडिकेट्स पैक होने के बाद उनको यूक्रेन के तवील सफ़र के लिए रवाना कर दिया जाता है। डेलावेयर से ये बॉक्सेस पोलैंड जाते हैं जो हमारा ट्रांजिट जोन है, फिर उन्हें लिवीव और आखिर में कीव पहुंचा दिया जाता है। रज़ाकारों का कहना है कि तिब्बी किट्स को कीव पहुंचने में 1 हफ्ते से कम वक्त लगेगा, जहां वो यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों में तकसीम कर दी जाएंगी। लेकिन इस दौरान रज़ाकार आराम से नहीं बैठते, बल्कि ऐसे ही मज़ीद हज़ारों किट्स पैक करने के लिए काम करने वापस आ जाते हैं। लेसिया बैकलेट्स के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग तो मैदान जंग में जारी है, लेकिन मुआशरों में जो नस्ली मुराफरत के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जंग जारी रखने की ज़रूरत है, उस हवाले से मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं। अमेरिका में एशियाई अमेरिकन और पैसिफिक आइलैंडर्स के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक के वाक़यात पर नज़र रखने वाले इदारे स्टॉप AAPI हेट की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 से दिसंबर 2021 के दरमियान एशियाई अमरीकियों के ख़िलाफ़ होने वाले नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में से ज़्यादातर वाक़यात में ख़वातीन को निशाना बनाया गया। इस 22 माह के अरसे में एशियाई अमरीकियों के ख़िलाफ़ 11,000 नफ़रत अंगेज़ वाक़यात हुए। इसी तरह का एक ताज़ा तरीन वाक़या 2 दिन पहले न्यूयॉर्क के एक शहर में पेश आया, जिसमें एक 67 साला एशियाई खातून को 42 साला शख्स ने 125 से ज़्यादा बार सर और चेहरे पर मारा। इस वाक़े की तफसील और इस पर होने वाली कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आपले से, जो इस वक्त यॉन्कर्स न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंशुमन, क्या तफसील है आपके पास इस वाक़े की? जी हाँ असद, मैं यहाँ इस वक्त यॉन्कर्स में, न्यूयॉर्क के यॉन्कर्स इलाके में मौजूद हूँ और आप पीछे जो देख रहे हैं मेरे, तो आपको बिल्डिंग दिखाई देगी, वही वो हेट क्राइम जो एक फिलिपिनो अमेरिकन जो एक 67 साल की औरत थी उसके खिलाफ हुआ था। तो वो खातून जब बिल्डिंग के अंदर जा रही थी तो उसके बाहर तमिल एस्को नाम का 42 साल का एक शख्स मौजूद था, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि वो उस बिल्डिंग में ही रहने वाला था और वो औरत भी उस बिल्डिंग में रहती थी। तो वो जो शख्स था उसने नस्ल परस्त जुबान का इस्तेमाल किया उस औरत के खिलाफ, और जैसे ही औरत अंदर गई, लॉबी में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी,
तमिल उसके पीछे आया और उन्हें धक्का देकर उनको गिराया। जैसे आपने जिक्र किया 125 पंचेस, 125 मुक्के मारे, लात मारे, उनको गाली दी, उन पर थूका और बाद में तमिल बिल्डिंग के बाहर जाकर खड़ा रहा। यहाँ पर बिल्कुल बगल में ही पुलिस स्टेशन, प्रीसिंक्ट 3 का पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस भी वहाँ पर तुरंत आ पहुंची और तमिल को उन्होंने अरेस्ट किया। तमिल को हेट क्राइम्स और उसके साथ ही सेकंड डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर, मतलब जान लेने का अटेम्प्ट जो नाकाम हुआ, उसके लिए उसके चार्जेस उन पर लगे हैं और 25 मार्च को तमिल को अदालत में पेश किया जाएगा। अंशुमन, एक चीज़ अगर हम न्यूयॉर्क सिटी की आबादी जिसको अगर हम देखते हैं तो नस्ली तौर पर बहुत मुतनव्वे आबादी है, वहाँ ऐसे हेट क्राइम्स की तारीख क्या है, अगर आप ब्रीफली हमें वो बता सकें। पहले मैं ये जिक्र करूंगा कि योंकर्स में हेट क्राइम्स की हिस्ट्री इतनी नहीं है। योंकर्स पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक 2017 से सिर्फ 20 ऐसे वाकयात जिनमें तासुब इन्वॉल्व था या बायस बेस्ड इंसिडेंट्स वो दर्ज हुए न्यूयॉर्क पुलिस योंकर्स पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। उनमें से 6 2021 में दर्ज हुए हैं। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के और इलाकों की बात की जाए तो वहाँ बेशक हेट क्राइम्स बढ़े हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक 2017 से 21 तक 2021 में इनफैक्ट 131 हेट क्राइम्स वहाँ पर दर्ज हुए हैं, जो 2020 में सिर्फ 28 थे और 2019 में सिर्फ 3 थे। यहाँ पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि एक्टिविस्ट ये भी मान रहे हैं कि ये जो हेट क्राइम्स या तासुब जिनमें इन्वॉल्व था, जिनमें डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व थी, ऐसे वाक़ये इनकी तादाद कई गुना ज़्यादा होने के आसार है, कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ कम ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। असद, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। जिस तरह हेट क्राइम्स पे अंशुमन ने एक डिटेल्ड हमें रिपोर्ट दी और हमें रिपोर्ट कर रहे थे फील्ड से, वो बता रहे थे कि जिस तरह का वाक़या हुआ, इनको अवॉइड करने के लिए इंतज़ामिया भी इक़दाम कर रही है और कम्यूनिटी अपनी तरफ से भी इक़दाम कर रही है। एशियाई अमरीकी ख़वातीन के अलावा इन नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में बेशतर मुअम्मर अफराद को भी निशाना बनाया जाता है। अमेरिका में चीनी, कोरियाई, वियतनामी, ताइवानी और जापानी नजाद शहरियों को एशियाई कहा जाता है और इनमें जनूबी एशियाई बाशिंदे शामिल नहीं हैं। आइए आपको दिखाते हैं एशियन फाइट बैक नामी एक ग्रुप मुअम्मर अफराद को अपने दिफा के बारे में किस नौइयत की तरबियत दे रहा है। जनूबी कैलिफोर्निया की लिटिल साइगॉन नामी कम्युनिटी में इंस्ट्रक्टर्स एशियाई अमेरिकन और बहरुल काहिल के जज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हमलों से बचने के लिए दिफाई हिकमत अमली सिखाते हैं। चीन में कोविड वायरस के आगाज़ के बाद ख़ास तौर पर हमलों में इजाफा हो रहा है। चूँकि हमने एशियाई नजात कम्युनिटी में बड़ी उम्र के अफराद के खिलाफ हमलों में इजाफा देखा है, इसलिए हमें इस सूरत हाल के बारे में कुछ करने की ज़रूरत थी। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा हो रहा है और इसमें 60% से ज्यादा मुतासिरीन को उनकी नस्ल या कौमियत की वजह से निशाना बनाया जाता है। स्टॉप AAPI हेट नामी तंजीम का कहना है कि एशियाई अमरीकियों को निशाना बनाने वाले नफरत अंगेज वाक़यात तवातुर से पेश आने लगे हैं, लेकिन उनमें से मुताद्दिद को रिपोर्ट नहीं किया जाता। सीनियर्स फाइट बैक की को-फाउंडर होंग ली ने खुद एक नफरत पर मबनी हमले का निशाना बनने के बाद मदद करने का फैसला किया। इसका मकसद इन्हें कोई पेशावर जंगजू बनाना नहीं है, बल्कि इन्हें हमलावर से बचने की सलाहियत फराहम करना है। इंस्ट्रक्टर अपने मुअम्मर स्टूडेंट्स से कहते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में चौकस रहें और पुरएतमाद दिखाई दें। इसके अलावा वो दूसरे गुर भी सीख रहे हैं। जब वो आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप चिल्लाकर उनसे कहेंगे रुक जाओ। 1 2 3 ये दिफाई हरबे ऐसे हमला आवरों की हौसला शिकनी कर सकते हैं जो एशियाई बाशिंदों को एक आसान हदफ समझते हैं। क्योंकि हमारी सकाफत में हमें सिखाया जाता है कि सर को झुकाकर रखें, कोई मसला पैदा ना करें, कोई परेशान कुन हरकत ना की जाए। यही वजह है कि लोग ज्यादातर मसाइल से सिर्फ अपने तौर पर ही निपटते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल अफराद का कहना है कि वो दूसरी चीजें भी सीखते हैं। खुद एतमादी सबसे अहम है। आप जानते हैं कि अगर आप पुरएतमाद हैं तो मुकाबला कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इन्हें हकीकत में इन हरबों को कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ये जान लेना ही अहम है कि जब आप यहाँ आए थे उस वक्त के मुकाबले में अब आप कहीं ज्यादा तैयार हैं।
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے. یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو مرچ کا اسپرے دیا جاتا ہے جو کسی حملے کو روکنے کے لیے ایک آخری حربہ ہے. مائک اوسلوون کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. صدیوں پہلے باز پالنا شوق سے زیادہ ایک ضرورت تھی. قدیم تہذیبوں میں انسان نے پرندوں اور جانوروں کی مدد سے شکار کرنا سیکھا. اسی طرح انسان اور باز کے درمیان دوستی شروع ہوئی. کئی دوسرے ممالک کی طرح امریکہ میں بھی باز پالنے کا شوق اور فن صدیوں پرانا ہے، لیکن بازوں کو سدھانا اور ان کی تربیت کرنا ایک مشکل کام ہے. وائس آف امریکہ کی ارم عباسی آج ہماری ملاقات کروا رہی ہیں راڈنی سٹارٹ سے، جو کہ نہ صرف باز پکڑنا سکھاتے ہیں بلکہ ان کی تربیت کرنے کے علاوہ یہ فن دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. Hi Rodney, how are you? Fine, and yourself? So good to see you. This is Agnes. یہ ایگنس ہے. یہ باز کے ہرس قسم کی 10 برس کی مادہ شاہین ہے. اس کا نام ایک خاتون مصنفہ کے نام سے منسوب ہے جنہوں نے One Life to Live اور All My Children جیسی کہانیاں لکھی. ایگنس نیکسن. Agnes Nixon. روڈنی سٹارٹس 13 برس سے باز پال رہے ہیں. ان کے پاس دیگر جانوروں کے علاوہ ایسے 4 باز ہیں. A lot of people get into falconry for. بہت سے لوگ مختلف وجوہات پر باز پالتے ہیں. میرے لیے یہ ہمیشہ ذہنی سکون کا ذریعہ رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میرے پرندوں کے نام ان لوگوں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں جن سے میں پیار کرتا تھا، اور وہ سب اس دنیا میں نہیں ہیں. بالکل ایگنس نیکسن کی طرح. تکنیکی طور پر وہ لوگ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. پرندہ کہاں ہوتا ہے؟ وہاں اوپر. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. روڈنی 15 برس کے تھے جب ان کے والد کا قتل ہو گیا اور والدہ منشیات کی عادی تھی، جس کے بعد روڈنی منشیات فروشی کرنے لگے. اسی جرم میں انہیں چند ماہ جیل میں بھی گزارنے پڑے. تو میں منشیات کے کھیل میں پڑ گیا، بالکل فضول. اور پھر 1 سال کے دوران مجھے 33 جنازوں میں شرکت کرنا پڑی، اور میں نے خود سے کہا کہ تم خوش قسمت نہیں بلکہ نوازے ہوئے ہو. لہٰذا جب آپ کو قانون نے کہا اس کام کو چھوڑ دو تو میں نے چھوڑ دیا. روڈنی کہتے ہیں کہ جیل میں ان کی زندگی اس وقت بدل گئی جب انہوں نے ایک قیدی کو اذان دیتے سنا. ایک صبح میں نے اذان سنی جو کہ مسلمانوں کی نماز ہوتی ہے، اور میں نے اسے پہلے شاید 30-40 بار سنا تھا، مگر اس صبح سے پہلے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا. ایک برادر اٹھا اور اس نے اذان دی، اور میں نے باہر دیکھا تو مجھے سمندر کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا. جیسے میں ایک ساحل پر بیٹھا تھا، میں پانی کو سونگھ سکتا تھا، لیکن میں تھا جیل میں. بس وہ تجربہ مجھے کہیں اور لے گیا. پھر میرا ایک کزن ہے، اس کا نام نیدم روز ہے، اور وہ ایک مسلمان بھائی ہے. اور میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا خدا نے تمہیں بلایا ہے، بہتر ہے کہ تم اس کی بات سنو. امریکہ میں سفید فام لوگوں کی اکثریت رکھنے والی اس صنعت میں روڈنی ایک ماسٹر فیلکنر کے طور پر جانے جاتے ہیں. اسی ہنر کے بارے میں انہوں نے حال ہی میں برڈ بردر کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے. تو بنیادی طور پر یہ سفید فام لوگوں کا کھیل ہے. تو جب میں نے فالکنر بننے کا سوچا تو میں نے اس کے بارے میں کچھ اور نہیں کیا. اور پھر فون پر ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ کوئی سیاہ فام لگتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں ہوں. وہ ایسا تھا جیسے اوہ نہیں، تم پرندے اڑانے والے نہیں بلکہ کھانے والے ہو. تاریخی طور پر باز پالنے کا شوق شاہی خاندانوں میں پایا جاتا تھا. اگرچہ یہ تو واضح نہیں کہ یہ شروع کب ہوا، لیکن بیشتر ماہرین متفق ہیں کہ اس کا آغاز چین اور مشرق وسطیٰ میں کم سے کم 4000 سال پہلے ہوا. امریکہ میں دی فالکنرز ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ نے اس کا آغاز 1940 کی دہائی میں کیا، جب امریکہ میں صرف کم سے کم 200 ایسے لوگ پائے جاتے تھے. پھر یہ تنظیم ختم ہو گئی، لیکن اس کا آغاز دوبارہ 1960 کی دہائی میں ہوا، اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے. روڈنی سٹارٹس اب بچوں اور بڑوں کو باز پکڑنے اور پالنے کی تربیت دیتے ہیں. وہ ماحولیات سے متعلق معاملات پر ایک سرگرم رکن کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. ارم عباسی، وائس آف امریکہ، ورجینیا. اگر آپ کو چاکلیٹ کھانا پسند ہے تو اب آپ کو یہ شوق پورا کرنے کے لیے شاید کچھ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. کسی زمانے میں کوکو بینز جن سے چاکلیٹ بنتی ہے کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے.
اب ایک طرف تو سپلائی کم ہونے کا خدشہ ہے اور دوسری طرف چاکلیٹ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے چاکلیٹ بنانے والی کمپنیاں اس سال قیمت بڑھانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ آئیوری کوسٹ دنیا کا سب سے بڑا کوکو برآمد کرنے والا ملک ہے۔ یہاں کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں مجبوراً قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آب و ہوا کی تبدیلی نے ان کے لیے کوکو کی کاشت کو مشکل بنا دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ میں جانتے ہیں آئیوری کوسٹ سے جو وائس آف امریکہ نے بنائی کہ اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ امریکہ میں چاکلیٹ کی مصنوعات تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہرشیز نے پچھلے مہینے کہا ہے کہ وہ اپنی تمام مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دے گی کیونکہ اجزاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چاکلیٹ بنانے والے کہتے ہیں کہ وہ آئیوری کوسٹ میں کوکو کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ کوکو پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کوکو کی قیمتیں پچھلے کچھ برسوں میں بڑھی ہیں، خاص طور پر آرگینک کوکو کی۔ تو ان 5 برسوں کے دوران شروع سے لے کر آج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں کووڈ-19 کے دوران چاکلیٹ کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ آئیوری کوسٹ میں کوکو پیدا کرنے والے اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک سبب موسمی تبدیلیاں ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ کے کچھ حصے سن 2030 تک اتنے خشک اور گرم ہو جائیں گے کہ وہ کوکو کی مناسب مقدار پیدا نہیں کر سکیں گے۔ عالمی مانگ کا 70% حصہ مغربی افریقہ کے 2 ملکوں گھانا اور آئیوری کوسٹ سے آتا ہے۔ کوکو کے کاشتکار رفائل کونان کواسی کہتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور کم بارشوں کے باعث درخت کم پیداوار دے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تمام چھوٹے پودے ہائی سیزن میں مر جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پانی نہیں دے سکتے تو آپ کو کوکو نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے کوکو کاشت کرنے والوں کے لیے پیداوار کم ہو گئی ہے، اور تیسرا یہ کہ گرمی اتنی شدید ہے کہ وہ بھی پیداوار کم کر دیتی ہے۔ کواسی کو حکومت کی طرف سے معاونت کے طور پر کوکو کے درختوں کی ایسی قسمیں دی جاتی ہیں جو موسمی تبدیلیوں کو برداشت کر سکیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کی تقسیم سال کے ایسے غلط وقت میں ہوتی ہے جب یہ نوخیز پودے زندہ نہیں رہ سکتے۔ بین الاقوامی زرعی تحقیق کے مراکز کا کنسورشیم، جو ایک عالمی سائنسی ادارہ ہے، کہتا ہے کہ موسمی تبدیلیوں کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے سے کاشتکاروں کو اپنی فصلوں کی بہتر دیکھ بھال میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش اور خشک موسم دونوں تبدیل ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موسموں کے درمیان وقفے بھی آ سکتے ہیں، جیسے بہت خشک موسم میں بارش ہو سکتی ہے اور بارشوں کے موسم میں خشکی کی لہر آ سکتی ہے۔ اسی طرح انہیں ملنے والی بارشوں کی مجموعی مقدار تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اعداد و شمار کے مطابق کاشتکاروں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ کوکو کی کاشت چھوڑ کر دوسری فصلیں کاشت کریں۔ آئیوری کوسٹ میں ہرشیز کمپنی کو کوکو ترسیل کرنے والی ایک سپلائر کا کہنا ہے کہ کاشتکار کوکو کی زیادہ قیمتوں کا خیر مقدم کریں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ان کاشتکاروں کو بہتر قیمتیں ملنی چاہیے۔ ان کو زیادہ کمانا چاہیے کیونکہ یہ سخت محنت کرتے ہیں اور زیادہ تر غریب ہیں۔ ان کی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ جیسے جیسے ماحولیاتی تبدیلیاں مسلسل عمل میں آ رہی ہیں، قیمتیں بلند ہو رہی ہیں۔ نامہ نگار ہنری ولکنز کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔